جی دیکھیے، یہ اس طرح کا سوال ہوا ہے کہ کیا علم رمل، علم نجوم اور علم فلکیات اور دست شناسی جسے پامسٹری کہتے ہیں، کہ یہ جو علوم ہے، علم رمل، علم نجوم، علم فلکیات اور دست شناسی، پامسٹری کے علوم کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے، یہ علوم و فنون تو ہے، ان کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان علوم اور پھر سفلی اور تلسمات کے دندوں میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر دینا، احکام شریعت کو پس پشت ڈال دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں کو عملوں کے چکروں سے بچانا ضروری ہے۔ وہ لوگ علم عمل جانتے ہی نہیں ہیں، یہ جو طوطا مینا، جو طوطے لے کر بیٹھتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، درباروں پر، مزاروں پر، مقبروں پر، خانقاہوں پر جائیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں، کالا کونا قاسم باغ، تو نیچے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی معلوم نہیں ہے وہ علم رمل کسے کہتے ہیں، علم جفر کسے کہتے ہیں، علم فلکیات کسے کہتے ہیں، علم نجوم کسے کہتے ہیں، اور علم دست شناسی، پامسٹری کسے کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علوم ہیں۔ جو لوگ اس کے ماہر ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اس کی الف با تا سا اور شدھ بدھی نہیں رکھتے وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جاہل ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح یہ دھاگوں کے بارے میں، کڑوں کے بارے میں، رنگ برنگ عقیقوں کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں، قیمتی پتھروں کے بارے میں، نگوں کے بارے میں، یہ ساری جو چیزیں بہت بڑی افراط و تفرید پائی جاتی ہے۔ وہ کاش البرنی تھے، وہ بڑے ماہر آدمی تھے۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ چکر بازوں نے سخت مغالطے پیدا کر رکھے ہیں، سچ اور جھوٹ کا اس میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان علوم کے حقائق اپنی جگہ پر ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہے، لیکن ان علوم کی شدھ بدھ رکھنے والے بہت کم ہیں۔ لہذا فن اور چیز ہے، ولایت اور تقوی اور چیز ہے۔ تقوی، ولایت، بصیرت، فراست مومنہ وہ اور ہے کہ جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ کما قال، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ نور باطن سے دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے لوگ جو ہیں فراست مومنانہ والے لوگ، وہ ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ یہ علوم جو ہے، علم رمل، علم نجوم، علم جفر جو ہے، یہ ائمہ اہل بیت اطہار سے یہ منقول ہے، ان کے بارے میں روایات پائی جاتی ہیں۔ ان علوم کی بنیاد پر لوگوں میں ضعیف الاعتقادی پیدا کرنا، توکل علی اللہ اور استغنا، بندے کا اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، نہ کہ ان علوم کی بنیاد پر توڑنا چاہیے، توہمات کا شکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا ائمہ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں وہ ایثار کی ہیں، صبر کی ہیں، شکر کی ہیں، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی پابندی کی ہیں، توبہ کی ہیں، استغفار کی ہیں، صدقہ و خیرات کی ہیں۔ یہ علوم ہیں، ہم مانتے ہیں، مجھے خود ان علوم سے شغف ہے، لیکن ان علوم کی بنیاد پر لوگوں کا توکل اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کا جو درس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو اعتماد ہے، اس کو کمزور کرنا، متزلزل کرنا، یہ درست نہیں۔ تو بھائی دیکھیں کہ علم رمل، علم نجوم اور علم فلکیات اور پامسٹری کا جو علم جو ہے، یہ اسی طرح کا علم ہے جس طرح میڈیکل کا علم ہے، فزکس کا علم ہے، کیمسٹری کا علم ہے، ریاضی کا علم ہے، یہ بھی محض علوم ہے۔ ان کی بنیاد پر عقیدہ توحید اور رسالت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ ہاتھ کی لکیریں جو ہیں اور ستاروں کی جو چالیں ہیں، اس کی بنیاد پر انسان کی تقدیر کے بارے میں لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاتھ کی لکیروں کے اندر اللہ رب العزت نے علم رکھا ہے، اور یہ علم العادات کی بھی ایک حقیقت ہے۔ وہ ایک عیسائی تھا، اس نے حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر سوال کیا کہ حضرت امام حسین کا ذکر آپ لوگ بڑا کرتے ہیں، لیکن قرآن کی کسی آیت میں تو ان کا نام نہیں آتا۔ تو حضور اعلیٰ گولوی قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم پڑھو کہ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ اس نے کہا بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ کے عدد نکالے 786، تو آپ نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے یوم ولادت، یوم شہادت، مقام کربلا، ان کے سارے اعداد نکالے اور ان کو جمع کیا تو 786 بنائے۔ فرمایا کہ ہماری حقیقت کی نگاہ سے دیکھو تو امام حسن اور حسین، حسنین کریمین طیبین طاہرین کا نام علم العادات کے اعتبار سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ تو لہٰذا
بات یہ ہے کہ اسلام نے بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے، اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ بندے کا بندے سے تعلق درست کرنے کا، انسان کے اندر جو کھوٹ پایا جاتا ہے، تصوف طریقت اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے، سلوک اور چیز ہے، طریقت اور معرفت اور چیز ہے۔ لہٰذا اس کے علاج کے لیے معوذتین، سورۃ الفاتحہ شفاء للناس۔ لہٰذا جنتر منتر، شو منتر اور کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات، شیطانی کلمات سے مدد اور نصرت مانگنا شرعاً غلط ہے۔ علم روحانیت، علم طریقت، علم بصیرت، کشف و الہام کا تعلق جو ہے وہ سراسر ولایت ہے، ان کا ان شو منتروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرامت دیتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایسے ایسے واقعات بتا سکتا ہوں۔ حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات مہر منیر کو پڑھیں تو ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ احاطے میں آپ اوراد اور وظائف میں مشغول تھے، تو ایک میاں بیوی حضرت کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ حضور میری بچوں کی شادی ہونی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضور پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرغا منگوایا اور مرغے کے گلے کے اندر کچھ لکھ کے ڈال کر اس کو چھوڑا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے احاطے میں، اور وہ یہ چگتا چگتا ہوا مرغا آگے گیا تو اس نے ایک جگہ پہ ٹھونگ ماری، تو پیر صاحب نے کہا کہ اس کو نکالو۔ نکالا تو نیچے سونا پڑا ہوا تھا، پیر صاحب نے ان کو دیا۔ اب یہ ایسے بزرگ بھی تھے، لیکن وہی جوڑا دوبارہ اس جگہ پر آیا تو اس جگہ کو اس نے اٹھایا تو وہاں سے سانپ پڑا ہوا تھا۔ اس طرح حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر دیا تو وہ سونا بن گیا۔ اسی طرح حضور اعلیٰ گولوی قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پر روزے کی حالت میں آپ نے ایک جگہ پر قیام کیا اور انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی، تو آپ نے ان کو ایک اپنا اس کی لوہے کا ٹکڑا دیا، فرمایا اس کو سنبھال کے رکھو۔ اور جب حضرت نے کہا کہ جب میں چلا جاؤں پھر دیکھنا، جب دیکھا تو وہ سونے میں بدل چکا تھا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ بزرگوں کی نگاہ میں یہ برکت ہوتی ہے، وہ اکثیر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بھائی یہ علم رمل، علم نجوم، علم فلکیات اور 10 شناسی کیمسٹری کا علم تو ہے، جدید علوم ہیں، یہ علوم جدید میڈیکل کے علوم کی طرح یہ بھی علوم ہے، سائنسی علوم کی طرح، لیکن بات یہ ہے کہ ان علوم میں ایسا شغف کہ جس سے عقیدہ توحید اور رسالت مجروح ہو، یہ درست نہیں ہے۔